حشر کے میدان میں جب لوگ جمع ہوگے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو لوگ پریشان ہوگے، پریشان حال ہوگے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سفارش کیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کریں گے، ان سے یہ التماس کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے، وہ غلطی جو انہوں نے جنت کے اندر کی تھی، وہ غلطی جو انہوں نے جنت کے اندر کی تھی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے پھل کھایا تھا. پھر اس غلطی سے انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے دن اس غلطی کو یاد کریں گے تو کہے گے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کا حقدار نہیں ہوں، میں سفارش کے لائق نہیں ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی. پھر لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. لوگ تکلیف کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگوں کو پریشانی گھیرے ہوئے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کا انکار کر دیں گے اور کہے گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی یاد کریں گے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے جب ان کو اختیار دیا تھا کہ کوئی دعا کرے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی، اور جیسا کہ اس کو سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی. اس چیز کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. پھر لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں گے، درخواست کریں گے کہ ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 3 جھوٹ کو یاد کریں گے، 3 غلطیوں کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی تھی. تو ان غلطیوں کو یاد کرنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. پھر لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بھی ان سے یہی مطالبہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینا شروع کر دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو مار دیا تھا، مکہ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص مر گیا تھا. تو یہ غلطی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس غلطی کو یاد کر کے کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرتا. اذهبوا الى عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے بھی یہی مطالبہ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کوئی غلطی کو یاد نہیں کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے کہ میں سفارش کا حقدار نہیں ہوں، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. اذهبوا الى محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے. لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے، ان سے التماس کریں گے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے سفارش کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، سجدے کے اندر کئی دیر تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اس کے
بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، سل تعطى، آپ کوئی چیز مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محض اکرام ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محض اکرام ہوگا، کوئی دباؤ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین کے اوپر دنیا کے اندر جو سفارشیں ہوتی ہیں، جو وسیلے لگائے جاتے ہیں، بعض مخلوقات کا بعض مخلوقات پر کوئی دباؤ ہوتا ہے سفارشی کا، اس کے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے، دباؤ میں آ کر وہ کوئی فیصلہ لے لیتا ہے اور سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر کوئی دباؤ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دباؤ نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر، بلکہ یہ محض اکرام ہوگا، اکرام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کو اظہار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کا اظہار کرنا مقصود ہوگا، کافروں کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے محض اکرام ہوگا، اسی لیے سفارش کو رکھا گیا اور اسی کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے یا شفاعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، یا مقام محمود سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سفارش ہوگی جس کا مرحلہ آتا ہے قیامت کے دن حشر کے بعد کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔